بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور بہترین امت ہونے کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خطاب دیا ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین امت بنایا ہے. اس عنوان پر پچھلے 2 ہفتوں میں نے بیان کیا ہے اور یہ پیغام آپ کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو کوئی عہدہ، کوئی منصب دیا ہوتا ہے اور وہ انسان جس کو عہدہ ملا ہے، جس کو منصب ملا ہے، وہ اس عہدے کی اور اس منصب کی لاج نہیں رکھتا، اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کو عہدے سے اٹھا دیا جاتا ہے، برخاست کر دیا جاتا ہے. یہی اس امت کے ساتھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر امت بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے اور یہ افضل بن کر سالوں دنیا میں رہی ہے. پوری دنیا میں عزت کے ساتھ، مقبولیت کے ساتھ اور ایک امتیازی شان کے ساتھ اس امت نے کئی صدیاں گزاری ہیں، بڑا لمبا وقت گزارا ہے، شان و شوکت کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور اس امت کا جو پہلا طبقہ تھا، اگر اس کی زندگی پڑھ لیں اور زندگی میں اگر ابتدائی زندگی پڑھیں تو انسان مایوس ہو جائے گا. لیکن انہی مایوسیوں کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشحالی میں بدلا اور ایسے انعامات سے ان کو نوازا، ایسے منصب اور عہدے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے کہ کوئی تصور میں ان کو نہیں لا سکتا. مختصر گزارشات اس سلسلے میں عرض ہے کہ صحابہ کرام جب شروع اسلام دنیا میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، پورا مکہ جو آپ کا دیوانہ تھا، پورا کا پورا آپ کا مخالف ہو گیا، آپ کا دشمن بن گیا. یہاں تک کہ وہ چچا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر پورے مکہ میں مٹھائی تقسیم کی تھی اور اپنی چہیتی اور خوبصورت باندی کو اس نے آزاد کر دیا تھا، اتنا جشن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر منایا تھا، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا. اسی چچا نے جب یہ سنا کہ یہ تو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اسلام کی دعوت دے رہا ہے، سب سے پہلا پتھر مارنے والا وہی تھا. اپنوں نے بھی جو ہے ٹھکرا دیا تو پرائے تو اور زیادہ ٹھکرانے والے تھے ہی. دھیرے دھیرے لوگ اسلام قبول کرنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اور آپ کے تربیت یافتہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے لیے اولاد کی طرح تھے انہوں نے، اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. چند لوگوں کا سلسلہ تقریباً 2-3 سال تک رہا ہے، اور ان کے اسلام لانے کے بعد ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی، بہت زیادہ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا تھا. کسی کو کوڑے لگائے جاتے تھے، کسی کو گرم گرم ریتیلی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا. اس لیے کہ عرب کی جو زمین ہے وہ ہمارے یہاں کی زمین کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہاں پتریلی زمین ہے، اس لیے وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جو زمین گرم ہو جاتی تھی دوپہری کے وقت میں گلیوں میں گھسیٹتے تھے، اس گرم زمین پر گھسیٹتے تھے، سینے پر چٹان رکھ دیتے تھے اور انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. رات میں کوڑے لگائے جاتے تھے. تو جتنے بھی وزراء اور مالک ہوتے تھے سب جو ہے کوڑے لگاتے تھے. یہ زندگی کسی ایک صحابی کی نہیں ہے، کئی سارے صحابہ اس طرح جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے. ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ یہ دنیا میں چین کی سانس نہیں لے پائے. یہاں تک کہ مصیبتوں کا طوفان بڑھتا گیا، آزمائشوں کا اور اسی طرح سے تنگدستی کا معاملہ بڑھتا چلا گیا. یہاں تک کہ مکہ کے اخیر دور میں 3 سال کے لیے ایک گھاٹی کے اندر، اس گھاٹی کا نام شیب ابی طالب تھا، قید کر دیا گیا اور پورے مکہ والوں نے ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان کو کھانے کے لیے دے گا نہیں، کوئی چیز ان سے لے گا نہیں، ان سے ہر طرح کا جو ہے معاملہ بند ہے. اور یہ تحریر نامہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. اتنی آزمائشیں، اور ان 3 سالوں کے اندر صحابہ کرام نے جو آزمائشیں دیکھی ہیں، جو حالات دیکھے ہیں، شاید کہ زمین و آسمان نے اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہ دیکھے. ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ رات میں پیشاب کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ کوئی کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہے. تو پیشاب سے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک چمڑا ہے، چمڑے کو دھو کر پاک کیا، اس کو جلایا اور اس کو جلا کر اس کی راکھ انہوں نے کھائی. ایسی تنگدستی کا زمانہ اور ایسی آزمائشوں کا زمانہ، بچے بھوک کی وجہ سے ماؤں کے سامنے دم توڑ رہے تھے. ایسا زمانہ کیسے ان ماؤں نے برداشت کیا ہوگا، کیسے ان کے اباؤں نے منظر دیکھا ہوگا، اور کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے لیے شفیق اور مہربان تھے، رات رات بھر ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ہر نماز میں ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے. آپ نے سفر میں، حضر میں، ہر حال میں اپنی امت کو یاد رکھا، کبھی بلایا نہیں. اپنی امت کے بہت زیادہ فکر مند. انہوں نے کیسے ان بچوں کو بلکتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے دیکھا ہوگا. 3 سال تک یہ حالات رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے پر جو تحریر نامہ لکھا ہوا تھا، ایک دیمک کو بھیجا، دیمک نے اس تحریر نامے کو کھایا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے واپس سے ان کا معاملہ ایک دوسرے سے بولنا چالنا، لین دین کا سب طرح شروع کیا. اور پھر اس طرح سے دھیرے دھیرے مکہ سے نکل کر آپ مدینے تشریف لے گئے اور دیگر جگہوں پر جو ہے آپ نے دعوتی خطوط پہنچائے، دعوتی قافلے پہنچائے، اور آہستہ آہستہ اسلام کا جو پیغام تھا وہ دنیا کے اکثر ممالک میں پہنچا، اکثر علاقوں میں پہنچا، یہاں تک کہ پورا جزیرۃ العرب اسلام سے متاثر ہوا. اور صحابہ اکرام کے زمانے میں تو پورا جزیرۃ العرب اسلام کے سائے تلے آ گیا. تو ابتدائی زندگی کیا تھی اور بعد کی زندگی کیا ہے؟ اگر صحابہ کرام کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے تو انسان سوچنے پر یہ مجبور ہو جائے گا. باقاعدہ اس بات کی شہادت تو انگریزوں نے بھی دی ہے. انگریز مورخین نے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہان ہستی کوئی آئی نہیں اور نہ ہی آئے گی،
کہ وہ آئے تھے آج سے 1450 سال پہلے اور آج تک وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اور کوئی بہت زیادہ مال والے نہیں تھے, کوئی بہت زیادہ بڑے عہدے والے نہیں تھے, کہ غریب خاندان سے تھے. خاندان عزت والا تھا, حسب و نسب بہت پاکیزہ تھا, مقدس تھا. آپ کے کردار کی وجہ سے آج تک آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. کوئی انسان, کوئی مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, بلکہ مسلمان, غیر مسلمان, وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتا ہے. اور کہیں کہیں پر جو ہمیں گستاخیاں نظر آتی ہیں, یہ تو سیاسی ایجنڈے ہیں جو لوگوں کو خرید کر ان سے جو ہے اس طرح کے کام کرواتے ہیں. کہیں قرآن میں گستاخی, کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. ورنہ کسی بھی مذہب کا پیروکار وہ کسی بھی دوسرے مذہب کے بڑے مہان انسان کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولتا. جو شریف انسان ہوتا ہے, جو عزت دار باوقار انسان ہوتا ہے, وہ کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتا. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اس کی تعلیم دی ہے کہ تم کسی کے معبود کو, کسی کے مذہب کو برا مت کہو, اس لیے کہ تم ان کو برا کہو گے تو بدلے میں وہ تمہیں برا کہیں گے, اور اس طرح سے تم خود اپنے مذہب کی گستاخی کرنے والے بن جاؤ گے. اپنے اللہ کی, اپنے دین کے, اپنے قرآن کی گستاخی کرنے والے تم بن جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں جو ہے پھیلایا. پوری دنیا میں جو ہے اسلام اس وقت ایک پاورفل حیثیت رکھتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان پسپائی کے اندر ہے, مسلمان کمزوری کے اندر ہے, ورنہ اسلام کا تو ڈنکا آج بھی پوری دنیا میں بجا. تو اسلام جب پاورفل مذہب ہے تو مسلمان کمزور کیوں ہے؟ غور کرو گزشتہ 2 ہفتوں کے بیانات کو. ابھی تک جو شروع سے میں نے بتایا ہے آپ کو صحابہ کے بارے میں کہ کیسی غربت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تاج و تخت تک پہنچایا, لیکن اس کے لیے انسان کو آزمائشوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. مدینے کے لیے راستے جبھی کھلتے ہیں جبکہ مکہ کے اندر پتھر کھانے کے ساتھ ساتھ استقامت کا ثبوت دیتے ہیں. سراسی آزمائشوں سے آج مسلمان پھسل جاتا ہے, حالات آ جاتے ہیں, نماز چھوڑ دیتا ہے. اور اس دور میں تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ نمازی ہیں اور دیگر احکامات پر بھی عمل کر رہے ہیں, باشرع ہیں, ایک اچھے دیندار نظر آ رہے ہیں, اور دیندار ظاہری طور پر ہیں, یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن سمجھداری ان کے اندر پھر بھی نہیں ہے. سمجھداری پھر بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کے اخلاق خراب ہیں, پھر بھی ان کے معاملات خراب ہیں, پھر بھی ان کے لین دین خراب ہیں. ان کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے اس میں کئی ساری خرابیاں ہیں. تو کیا سمجھا ان مسلمانوں نے؟ صرف بس نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزہ رکھنا یہی اسلام ہے. یہ اسلام کا ایک حصہ ہے, مکمل اسلام نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھیے, آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیغام دیتی ہے اس بات کا کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی. 40 سال تک آپ کو نبی نہیں بنایا, آپ کی تربیت کی, یہاں تک کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے, آپ پر پورا بھروسہ کرتے تھے. اپنے سگوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے جتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے. ایک پوزیشن تھی آپ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا, اور پھر آپ نے نبی بننے کے بعد وہ صفات جو تھی اس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کا تعارف کرایا, اسلام کی دعوت دی, اور لوگ آپ کے ہاتھ کے نیچے اسلام قبول کرتے رہے اور اسلام میں آتے رہے. اگر آپ کے اخلاق خراب ہوتے, آپ کی زندگی میں خرابیاں ہوتی, تو اسلام نہیں پھیلتا. اسلام تو آپ کے اخلاق سے پھیلا ہے, آپ کے عدل و انصاف سے پھیلا ہے, آپ کی اچھائیوں سے پھیلا ہے.
اور آج کا دیندار مسلمان، اور یہ اس انسان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ سارے احکامات پر عمل کرتا ہے، لیکن معاملات کے اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا ہے، معاملات خراب ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایسے بہت سارے مل جائیں گے جنہوں نے بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیا۔ ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے بیویوں کو مہر نہیں دیا۔ دوستو بزرگوں، اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے، ذلت سے نکال کر عزت کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اسلام کو ماننے والے مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اسلام کے ایک حصے کو اپنا کر، اور وہ بھی صحیح معنوں میں نہیں، صرف ایک ظاہری سسٹم کے اعتبار سے۔ اگر صحیح معنوں میں اس ایک حصے کو بھی یہ لوگ اپنا لیتے تو باقی حصوں پر بھی اللہ عمل کی توفیق سے نواز کرتا۔ آج جائزہ لیجیے، ہر انسان اپنا جائزہ لے، کسی دوسرے پر انگلی نہ اٹھائی جائے، ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں، نماز میں میری حرف کی ادائیگی کیسی ہے؟ کیا میں قرآن جس طرح پڑھنا چاہیے اسی طرح پڑھتا ہوں؟ کیا میری التحیات بالکل صحیح ہے؟ کیا سبحان ربی الاعلی اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح پڑھنے کا حق ہے؟ اللہ اکبر جس طرح کہنا چاہیے اسی طرح کہتا ہوں؟ کیا میرا رکوع صحیح ہے؟ کیا میرا سجدہ صحیح ہے؟ کیا نماز میں کھڑے ہونے کا میرا اسٹائل صحیح ہے؟ نمازوں میں تو اکثر بلکہ ہر جمعے کو کہتا ہوں، بیچ میں بھی کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ نمازوں میں 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، زیادہ سے زیادہ ایک بالش، لیکن پھر بھی ایک ہاتھ چوڑا فاصلہ رہتا ہے دونوں پیروں کے درمیان۔ ذرا غور کرے ہر انسان اپنی زندگی پر کہ میری جو عبادتیں ہیں کیا یہ کما ہم کو ادا ہو رہی ہیں؟ قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، اتنا تو ہی نہ پڑھ رہے ہیں، اس کا افسوس تو ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ صحیح کرنے کی فکر نہیں۔ تو بتائیے پھر کہاں اسلام ہماری زندگیوں میں ہے؟ اور بعض لوگوں نے تو یہ ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اب تو ہم جوان ہو گئے، اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہم کیسے سیکھیں گے؟ دوستو بزرگوں ذرا غور کرو صحابہ اکرام کی زندگیوں پر، کوئی سارے بچپن سے الف بے سے نہیں پڑھے، اور اس ٹائم تو یہ نورانی قاعدہ اور یہ الف بے لکھے ہوئے بھی نہیں تھے، سن سن کر لوگ یاد کیا کرتے تھے۔ کوئی بچپن میں اسلام لا رہا ہے تو وہ بھی سیکھ رہا ہے، کوئی جوانی میں اسلام لا رہا ہے تو وہ بھی سیکھ رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں مسلمان بن رہا ہے تو وہ بھی سیکھ رہا ہے، سب قرآن کو سیکھ رہا ہے۔ ایک حلقے کے اندر بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، سب قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ تاجر بھی ہے، کسان بھی ہے، مزدور بھی ہے، سب وہاں موجود ہیں اور قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ قرآن سیکھنے کا ماحول کہاں ہے؟ جبکہ قرآن پڑھنا آتا بھی نہیں۔ جن لوگوں نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، حافظ صاحب نے، امام صاحب نے قرآن پڑھا دیا تھا، اب وہ قرآن بھول گئے، رمضان میں آتے ہیں تو غلط سلط پڑھتے ہیں، بارہا میں سنتا ہوں غلط سلط پڑھتے ہیں، اپنا قرآن صحیح کرنے کی فکر نہیں ہے، تو پھر کہاں اسلام ہماری زندگیوں میں ہے؟ میں بتا رہا ہوں جو ظاہری حصہ جو ہم نے اپنا رکھا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب میں بہت ساری کمیاں ہیں، ہم صحیح طریقے سے اس کو انجام نہیں دے رہے ہیں، ان احکامات میں بھی بہت ساری غلطیاں ہم لوگوں کی ہیں، جبکہ یہ پورا اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ پورا اسلام تو مسجد کے باہر ہے، لین دین کا معاملہ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ، اولاد کا حق ادا کرنے کا معاملہ، ماں باپ کا حق ادا کرنے کا معاملہ، بہنوں کا حق ادا کرنے کا معاملہ، استادوں کا حق ادا کرنے کا معاملہ، علماء کا حق ادا کرنے کا معاملہ، دوستوں کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ، جو پارٹنر ہیں آپس میں مل کر تجارت کر رہے ہیں ان کا معاملہ۔ آج تو دنیا کی ہوس اور دنیا کی طلب میں اتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ
کہ ہمیں زندگی کا احساس ہی باقی نہیں ہے۔ تو آج کا مسلمان دیندار ہونے کے بعد بھی وہ بے دین ہے، اس معنی میں بے دین ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ جو مسلمان یہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے کہ میرا رب پاک ہے، بلند و بالا ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، عظمت والا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، مسجد کے باہر نکلنے کے بعد گریبانیں سے اونچے ہوتی ہیں اور یہ کہتا ہے میرے جیسا کون۔ ہمیں دوسروں کی خوشیاں اچھی نہیں لگتی، دوسرے کا مکان اچھا نہیں لگتا، دوسرے کی موٹر سائیکل اچھی نہیں لگتی، دوسرے کے پاس زیادہ کھیت ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا، دوسرے کے پاس زیادہ دولت ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی، ہم اسی کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں، بھونتے رہتے ہیں۔ کہاں ہے اسلام ہمارے اندر؟ ہم نے زکوٰۃ اگر دی ہے تو جو زکوٰۃ لینے والے علماء آئے ہیں، مولانا آئے ہیں، ان کو ہم نے حقیر اور بھکاری سمجھ رکھا ہے۔ کہاں ہے اسلام ہماری زندگی میں؟ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام عزت کے لیے آیا تھا، اور جن لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہے ان کی زندگیوں کو پڑھ لیجئے، آپ محسوس کر لیں گے، آپ کا دل، آپ کے جسم کا ایک روح اس بات کی شہادت دے گا کہ واقعی اسلام کے اندر عزت ہے۔ لیکن اسلام جن کی زندگیوں میں ہوتا ہے ان کو عزتیں ملتی ہیں، ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بلال حبشی جن کی شکل و صورت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور کوئی سرمایہ ان کے پاس نہیں تھا، کوئی دھن دولت ان کے پاس نہیں تھا، غلام تھے، نبی کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤذن رسول بنایا۔ آج ہر بڑا ہر چھوٹا ادب سے ان کا نام لیتا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں میرے سے آگے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی، وہ مقام اللہ نے دیا ہے۔ اور پہلے کیا تھے؟ پہلے کا مرتبہ دیکھ لو، آپ کا دیکھ، کوئی تصور میں نہیں لا سکتا تھا کہ یہ نبی کا خادم بنے گا، یہ مؤذن رسول بنے گا۔ دوستو بزرگوں، اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا ہے، ہم اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، نمازوں کو صحیح کریں، اور جتنے بھی احکامات ہیں سب کو سیکھیں، سب کو سیکھیں، یہ تقاضا ہے، پوری زندگی کا تقاضا ہے، اور اب یہ تقاضا بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ ورنہ یہ آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا کہ مسلمانوں نے جب اسلام کو عزت نہیں دی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کا صفایا کر رہا ہے۔ اب دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، اس وقت کے حالات پڑھ لیجیے، جن لوگوں کی زندگیوں میں اسلام نہیں تھا، نام ان کا مسلمانوں کی لسٹ میں تھا، خاتمہ ہو رہا ہے ایسے لوگوں کا۔ چھٹائی کا دور ہے یہ، بقول حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی، چھٹائی کا دور ہے، چھٹتی ہو رہی ہے، کون صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اور کون مسلمان کے لباس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنوں کا الٹ پھیر یہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ جس طرح فصل بوتا ہے کسان، کاٹتا بھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس امت کی جو ہے اس کو تراشتا ہے۔ جس طرح باغ کا مالی درختوں کو تراشتا ہے، ان کی خوبصورتیوں کو باقی رکھتا ہے، اسی طرح اس امت کی خوبصورتی بھی اللہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ اور خوبصورتی باقی رکھنے کے لیے جو زائد شاخیں ہوتی ہیں یا پتے ہوتے ہیں ان کو تراشتا ہے مالی، اسی طرح اللہ تراش رہا ہے۔ بھائیو آؤ اسلام کی طرف، توبہ کرو، معافی نہیں توبہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دینا، کل پھر وہی گناہ کر رہے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب توبہ کر لی ہے، اب زندگی صحیح رخ پر گزرے گی، اب غلطیوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ پیغام ہے پچھلے 2 ہفتوں میں اور اس ہفتے میں کہ اسلام کو زندگیوں میں لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بہترین امت ہونے کا خطاب ہمیں دیا ہے، عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، اللہ وہ عزتیں بھی دے گا، وہ سربلندیاں بھی دے گا جس کی انسان طلب کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے۔ لیکن اس حالت میں جس میں ہم موجود ہیں، اس میں ہمیں نہ عہدہ مل سکتا ہے، نہ کوئی منصب مل سکتا ہے۔ ایسے حالات میں تو سوائے ذلت کے اور پسپائی کے کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ کو بٹھاؤ، دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ کو بٹھاؤ، اللہ کی محبت کو لاؤ، یقین کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا، سارے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا